أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کو کم کرے جی. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. کسی کی ضد، ذاتیات، دشمنی یا مخالفت کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا مزاج نہیں. میں جو کچھ عرض کروں گا اس ارادے سے کروں گا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. آپ تمام دوستوں کے ساتھ میرا ایک دینی رشتہ ہے. میں اسی دینی تعلق کو سامنے رکھ کر شروع میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ میری گفتگو سنیں تو سننے کے دوران تمام احباب نے دل میں ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یہ کو کم کرو بیٹا. ایک موقع پر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی کو 3 وصیتیں فرمائی. وہ 3 وصیتیں آج کی اس حاضری میں آپ دوستوں کو سنانی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب تو اپنے صحابی سے کیا، لیکن تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک پیدا ہونے والے تمام امتیوں کے لیے ایک نمونہ اور مشعل راہ ہے. اب وہ 3 وصیتیں کیا تھیں؟ حدیث پاک کے اندر الفاظ یہ ہیں: عن
ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا میری جان سے زیادہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں فرمائی تھیں۔ نمبر 1، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تیرے تمام جسم کو کاٹ کاٹ کر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر تجھے زندہ آگ کے شعلوں کے اندر جلا دیا جائے، جسم کے ٹکڑے برداشت کر لینا، اپنے جسم کو آگ کے اندر جلوانا برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہ بنانا۔ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اس لیے شرک نہ کرنا تمام گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے، لیکن شرک والے گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب، سورت کا نام سورت المائدہ، 6 پارہ، رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ آیت نمبر 72 زیارت کیجئے۔ کیوں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ جن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اپنے والدین کو عزت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور نمبر 3، جس طرح قرآن پاک زبان سے پڑھنا ثواب ہے، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کانوں کے ساتھ سننا ثواب ہے، اسی طرح اللہ کریم کی کتاب کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ شک نہ کرنا کائنات والو، جو بندہ اللہ کریم کے ساتھ شریک بنا لے، شرک کرتے کرتے دنیا سے بندہ چلا جائے، ایسے بندے پر اللہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ تو 6 پارہ تھا، اب اس سے پچھلے پارے کا حوالہ آپ کو دکھاؤں۔ سورت کا نام سورت النساء،
یہ میرے سامنے پانچواں پارہ اور آیت نمبر 116 قرآن پاک فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ شک نہ کرنا دنیا والوں، شرک کرتے کرتے بندے کی موت آ گئی، شرک سے توبہ نہیں کر سکا، اللہ کریم اس گناہ کو بالکل معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ جس کے لیے چاہے گا رحمت سے معاف کر دے گا۔ قرآن سچ ہے، اونچا بتائیں نا، قرآن سچ ہے، یہ قرآن کا حوالہ ہے۔ شرک سے توبہ کر لی، معافی کی گنجائش ہے، اور شرک کرتے کرتے موت آئی، توبہ نہیں کی، اللہ کے ہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر احد کے میدان میں جا پہنچے، کفار مکہ نے حملہ کر دیا تھا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں موجود تھے۔ حدیث پاک میں آیا ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ پہنچا، اب کیسے بھائی؟ ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیسے آئے احد کے میدان میں؟ اس کا لقب سیرم تھا، عمرو بن ثابت اس کا نام تھا۔ اللہ کریم کی قدرت، ساری قوم قبیلے والے شرک سے توبہ کر کے مسئلہ توحید قبول کر گئے، اسیرم نے ایمان قبول نہیں کیا، بدستور شرکی عقیدے پہ قائم رہا۔ اب مسئلہ شریعت کا یہ ہے، جو بندہ ایمان قبول نہ کرے اسلام میں زبردستی کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی سورت الکہف، یہ میں نے 15واں پارہ سورت الکہف کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور رب العالمین کا قرآن پاک، یہ سورت الکہف میرے سامنے ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئے حوالے پر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تمہارے رب کی طرف سے حق کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب جس کی مرضی ایمان قبول کرے، جس کی مرضی ایمان کو ٹھکرا دے، اسلام میں زبردستی کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ 15واں پارہ تھا۔ اب تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میں نے رب العالمین کا قرآن کھولا ہوا ہے۔ سورت البقرہ کا انداز سنیے، فرمایا اللہ اکراہ فی الدین، یہ پہلا صفحہ ہے سورت البقرہ تیسرا پارہ۔ دین کے اندر کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ ہم کسی کے سینے پر ہتھیار رکھ دیں کہ ایمان قبول کر، شرک سے توبہ کر، مسئلہ توحید مان، شریعت کی اس میں کوئی اجازت نہیں۔ سنانا ہمارا کام ہے، دعوت دینا ہمارا کام ہے، آگے منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ منوانا نہ منوانا یہ رب العالمین کی مرضی پر ہے۔ اللہ کریم کی قدرت، سارے قبیلے والے شرک چھوڑ کر موحد بن گئے، ایک حسین باقی رہ گیا۔
सहाबा किराम का लश्कर लेकर उहद के मैदान में पहुंचे हुए थे। उस शहर मदीना तैयबा से बाहर किसी काम से गया हुआ था, वापस आया, कोई नौजवान मोहल्ले में नजर नहीं आ रहा, कोई ताकतवर बंदा शहर में नजर नहीं आ रहा। औरतें मौजूद हैं, बूढ़े मौजूद हैं, मासूम बच्चे मौजूद हैं मोहल्ले के अंदर। उस शहर ने पूछा मेरी कौम कबीले के नौजवान कहाँ गए? औरतों ने जवाब दिया, बूढ़ों ने जवाब दिया, सारे के सारे नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उहद के मैदान में गए हुए हैं। इसको भी गैरत आई, सारे कौम कबीले वाले दुश्मन से मुकाबला करें, मैं पीछे कैसे रहूं? इसने भी तलवार उठाई, उहद के मैदान में जा पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। अर्ज करने लगा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सारी कौम और कबीले के बंदे दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उहद के मैदान में आए हुए हैं। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया मैं पीछे रह जाऊं, मैं भी हथियार लेकर पहुंच गया हूं। अल्लाह ने मेरा दिल भी तब्दील कर दिया है। मसला तौहीद पहले कबूल करूं या दुश्मनों से मुकाबला पहले करूं? अब आपने फैसला करना है। अगर आप फरमाएं कि दुश्मन से मुकाबला पहले कर, तो पहले दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। आप फरमाएं कि मसला तौहीद पहले कबूल कर, तो मसला तौहीद पहले कबूल करूंगा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन दोनों काम इकट्ठे कर, शिर्क से भी तौबा कर, मसले तौहीद भी कबूल कर और दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने कलमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ने से तब्दीली की आई। कलमा आप दोस्तों ने भी पढ़ा, कलमा मैं गुनाहगार ने भी पढ़ा है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी ईमानदार हैं, ये हुसैन भी ईमानदार है, लेकिन फर्क ये है हम कलमा पढ़ने से सहाबी नहीं बने। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ने की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की वजह से मुसलमान भी बन गया, आमना के लाल का सहाबी भी बन गया। एक लफ्ज़ के लिए जिस ईमानदार को ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हो गई, वो सहाबी है, खात्मा भी उसका फिर ईमान पर हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम जिन्हें ईमान की हालत में आपकी सोहबत नसीब हुई, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लोग अपने नेक कमाल जमा करके ले आए। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के एक लम्हे की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। खाली मुसलमान नहीं बना, सहाबी भी बन गया। खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने, खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने, मोहब्बत में नबी की सर कटाए हैं सहाबा ने। गले में तौब सीने पर है पत्थर खून बहता है, गले में तौब सीने पर है पत्थर खून बहता है, मगर तौहीद के नारे लगाए हैं सहाबा ने। खुशी से रक्स करते थे वो तलवारों की धारों पर, खुशी से रक्स करते थे वो तलवारों की धारों पर। वफाओ इश्क के जौहर दिखाए हैं सहाबा ने,
آسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرک کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ جزاک اللہ بیٹا، میری طرف دیکھیں، اب پہلے اسیرم تھا، اب فرق سنیں، اب میں اسیرم نہیں کہوں گا، اب میں کہوں گا حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رب العالمین کے قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ، اور رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آیت نمبر 100 سورت التوبہ 11واں پارہ، آیت کا نمبر بھی 100، صحابہ کرام کے 100 میں سے نمبر بھی 100۔ پہل کرنے والے، پہلا نمبر پانے والے، دوڑ دوڑ کرنے والے، مہاجرین کی جماعت ایک، انصار مدینہ کی جماعت دو۔ اگلا جملہ دھیان سے سننا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم، میں اللہ مہاجرین سے بھی راضی، میں اللہ انصار مدینہ سے بھی راضی، اتنا راضی والذین اتبعوہم بإحسان، جو بعد میں آنے والے لوگ اخلاص کے ساتھ نیکیوں کے معاملے میں مہاجرین اور انصار کے پیچھے چل پڑے، میں اللہ ان سے بھی راضی، وہ میں اللہ کریم پہ راضی۔ اب میں اسیرم نہیں کہوں گا، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرک سے توبہ کرنے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اپنی قوم کے پاس پہنچا، قوم کے بندوں نے دیکھا تو کہنے لگے ارجع، واپس چلا جا، ہمارے قریب نہیں آنا، دور ہو جا ہم سے، کیوں ہمارے پاس آیا ہے؟ کیوں بھائی؟ قوم کے بندے کہنے لگے اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ، تو شرک کرنے والا ہے، اور جو بندہ شرک کرنے والا ہو ہم اس کی امداد نہیں لینا چاہتے، خود بھی واپس چلا جا، ہتھیار بھی اپنا واپس لے جا۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میری قوم والو، میرے قبیلے والو، مجھے واپس نہ کرو، تمہارے پاس آنے سے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ہوں، ایمان قبول کر کے آیا ہوں، اسلام کو میں نے تسلیم کر لیا ہے، شرک سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچے دل سے کلمہ پڑھنا بندے کا کام ہے، پچھلے تمام گناہوں کو
معاف کر دینا رب کائنات کا کام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو ایسا پاک اور صاف تھا جیسے پہلے دن اماں معصوم بچے کو جنم دیا کرتی ہے۔ کومل کہنے لگے ہمارے سینے سے لگا، دشمنوں سے جہاد شروع ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرتے کرتے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان قربان کروا بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جنگ ختم ہونے کے بعد سارے میدان کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ جیسا لوں کیا بنا میرے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک لاش پر پہنچے، لہو لہان جسم پڑا ہوا ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کیوں؟ آپ نے فرمایا وہی حسین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل قلیلا وأجر کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل تو اس نے بہت تھوڑا کیا لیکن اللہ نے بے بہا اجر و ثواب سے مالا مال کر دیا۔ سوال سنیں، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنی ہے بزرگوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی صحابہ کرام کے سامنے سوال کیا کرتے تھے میرے ساتھیوں وہ کون بندہ ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، ایک عمرہ نہیں کیا، قرآن پاک کی کسی آیت کی تلاوت نہیں کی، ایک پیسہ بھی زکات والا اللہ کے نام پر نہیں دیا، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، اوابین نہیں، توابین نہیں، تہجد نہیں، چاشت نہیں، شراک نہیں، عمل تو اس نے کوئی نہیں کیا لیکن بہشت برین کا وارث بن گیا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تو کوئی علم نہیں وہ خوش نصیب کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے ان تمام نیک اعمال میں سے کوئی نیک عمل نہیں کیا، جان قربان کرنے کی دیر تھی اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ ہے شرک سے توبہ کرنا، مسئلے توحید قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن كُنتَ وَحُرِّقْتَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، جسم کے اعضاء الگ الگ کر دیے جائے، تجھے زندہ آگ کے شعلوں میں جلا دیا جائے، جسم کے ٹکڑے کروانا برداشت کر لینا، آگ کے اندر جسم کو جلانا گوارا کر لینا، اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہ بنانا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قریہ، یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، پچھلی امتوں میں دو بندے سفر میں چلے جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، گاؤں والوں نے دونوں پردیسی بندوں کو روک لیا، رک جاؤ آگے نہیں جانا۔ کیوں؟ بستی والے کہنے لگے ہمارے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے اور میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے
ہم آگے نہیں جانے دیتے، مہربانی کرو۔ گاؤں والے کہنے لگے نہیں، جتنے تک تم دونوں بندے اس دربار کے نام پر کوئی نظر نیاز نہیں دو گے، ہم تمہارا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم نے دربار کے نام پر کوئی نظر و نیاز نہ دی، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب بتاؤ، جان کی قربانی دو گے یا دربار کے نام پہ نظر و نیاز دو گے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ بول پڑا، حدیث پاک کے لفظ لیس عندی او کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی کرو بستی والو، مجھے یہاں سے جانے دو، میرے پاس کوئی چیز نہیں، سفر میں ہوں، خالیات ہوں، جیب بھی خالی ہے، کوئی میرے پاس ساز و سامان نہیں۔ بستی والے کہنے لگے نو پرابلم، قرب ولو زبابا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دربار کے نام پر دینے کے لیے، اور کوئی تیرے پاس پیسہ نہیں دربار کے نام پر دینے کے لیے، کوئی خرد و نوش کا سامان نہیں دربار کے نام پر دینے کے لیے، یہاں سے ایک مکھی پکڑ لے، مکھی مار کر دربار کے نام کی نظر نیاز دے دے، ہم تیری جان چھوڑ دیں گے، اور اگر تو نے ایک مکھی پکڑ کر مار کر دربار کے نام پر نہ دی، ہم تیری جان کے ٹکڑے کر دیں گے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے قتل کے ڈر سے، موت کے خوف سے ایک چھوٹی سی مکھی پکڑی۔ مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ مکھی کی کیا قیمت ہے؟ مکھی کی کیا وقت ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی پکڑی، مکھی کو مار کر دربار کے نام پر نظر و نیاز دے دی۔ فخلوا سبیلہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گاؤں والے کہنے لگے تو چلا جا، ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بندہ بھاگ گیا، دوسرا بندہ کھڑا تھا، بستی والوں نے کہا تو بتا ایک مکھی دربار کے نام کی نظر و نیاز دے گا کہ نہیں؟ دوسرے بندے نے جواب دیا جان قربان کر دوں گا، جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، بوٹی بوٹی کروا دوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دوں گا۔ پھر پتہ ہے ہم کیا سلوک کریں گے؟ کیا کرو گے؟ بستی والوں نے کہا ہم تجھے قتل کر دیں گے، جان قربان کرنی پڑے گی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ بندے کا جواب، دل کی تختیوں میں سارے دوست میرا جملہ لکھ لو۔ اس دوسرے مسافر کا جواب یہ تھا ایمان قیمتی ہے، جان قیمتی نہیں، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، اللہ کے نام پر جان دے دی، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ میرے سامنے 11واں پارہ
ابھی میں نے بات وہ پوری کرنی حدیث پاک والی، حوالہ سن لیجئے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئے حوالے پر، آیت نمبر 111 ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سارے بھائی، سارے بزرگ میری 4 انگلیاں دیکھیں، نظریں میری انگلیوں کی طرف لگانی ہیں۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں سودے میں۔ نمبر 1 چیز خریدنے والا کون ہے، نمبر 2 چیز بیچنے والا کون ہے، نمبر 3 سودا کس چیز کا ہو رہا ہے، نمبر 4 قیمت کیا ہے۔ خریدنے والا، بیچنے والا، چیز، قیمت۔ قرآن قربان جاؤں تیرے انداز پر، اللہ نے یہ 4 باتیں ایک آیت میں بیان فرما دی۔ فرمایا ان اللہ اشترى، خریدار اللہ ہے، خریدنے والا اللہ ہے، بیچنے والے قرآن کون ہے، فرمایا من المؤمنین، بیچنے والے ایماندار ہیں، خریدار اللہ، بیچنے والے ایماندار۔ اللہ سودا کس چیز کا ہو رہا ہے، فرمایا انفسہم اموالہم، ایماندار اپنی جانیں بیچ رہے ہیں، ایماندار اپنے مال بیچ رہے ہیں۔ اللہ ایمانداروں سے جانیں خرید رہا ہے، ایمانداروں سے مال خرید رہا ہے۔ اللہ قیمت کتنی دے گا، فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تم جان میرے راستے میں دے دو، مال میں اللہ کے نام پر دے دو، میں اللہ جنت والی قیمت ادا کروں گا۔ دوسرے بندے نے کہا کوئی پرواہ نہیں، مجھے مار ڈالو گے، جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتلوہ، بستی والوں نے اس بندے کو قتل کر دیا، پاؤں کے نیچے کچل ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چیتڑے اس کے ہو گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے ایک مکھی مار کر دربار کے نام پر نذر و نیاز دے دی تھی، جان بچا کر نکل گیا تھا، ایک دن موت تو آنی تھی۔ 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، یہ میں نے 19واں پارہ اور سورت الفرقان کھولی ہوئی، یہ پہلی سطر ہے، زیارت کریں آپ۔ آیت نمبر 58، وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی نہیں آئے گی، وہ اللہ ہے۔ کون دوست، کون بزرگ اللہ کا نام اونچا لے گا؟ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کے لیے ابھی دعا کروں گا، اللہ اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں دے دے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف کون ہے؟ جو اونچا کہے گا اس کے لیے دعا کروں گا، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی موت سے پاک نہیں۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ زیارت کریں یہ آیت نمبر 34، سورت الانبیاء 17واں پارہ،
شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے، ابو جہل اس کی پارٹی، ابو لہب اور اس کا گروپ کہنے لگے تھوڑی سی انتظار کرو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اسلام کی دعوت بھی بند ہو جائے گی، قرآن پاک کی آواز بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا، اللہ یہ دنیا سے میرے جانے کی انتظار کر رہے ہیں۔ 22-23واں پارہ، سورت کا نام سورت صاد ہے، یہ میرے سامنے 23واں پارہ سورت صاد میں نے کھولی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، یہ میں نے حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت کا نمبر ہے 17۔ دشمن جو باتیں کر رہے ہیں میرے حبیب صبر سے کام لینا، جلدی نہ کرنا، میں اللہ خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ اللہ کون سا جواب؟ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ اللہ تیرے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر۔ میرے حبیب پریشان نہ ہو، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہنے والا تو صرف اللہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بندوں کو دیکھا فوت ہونے والے پر رو رہے تھے، فرمانے لگی فوت ہونے والے پر رونے والوں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، اگر کوئی ہمیشہ رہنے والا ہوتا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہ جاتے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، کوئی مائی کا لال ہمیشہ رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کا نام اونچا لے لیں، ہاتھ بلند کر کے قرآن کی تائید چاہتا ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف کون ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مکھی مار کر دربار کے نام کی نظر و نیاد دے کے نکل گیا تھا، ایک دن موت آنی تھی۔ جب اس بندے پر موت آئی، شرک کی حالت میں موت آئی، داخل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک پر موت آنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا۔ اور جس بندے نے جان قربان کر دی، جان کے ٹکڑے کروا دیے، بوٹی بوٹی کروا دی، شہید ہونے کے بعد داخل الجنہ، ہمیشہ کے لیے بہشت برین کر اللہ نے وارث بنا دیا۔ مسئلہ میں نے شروع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تیری جان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، زندہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ یہ جملہ بھی عرض کرتا جاؤں، اگر نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے۔ ایسا نہیں، فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، ہم زبان سے کہیں گے، فرشتے سن کر لکھیں گے،
नाम अमाल में दर्ज करेंगे। अल्लाह दिन क़यामत के बख्शिश का जरिया बना देगा इंशाअल्लाह। तमाम नेमतें पैदा करने वाला, तमाम नेमतें अता करने वाला सिर्फ अल्लाह है। इन तमाम नेमतों में से हिस्से निकालने के लायक भी सिर्फ कौन है? मैं एक मिसाल सुनाता हूं छोटी सी। फरमाया व इन्न लकुम फिल अनआम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा साइगल लिशारिबीन। करीब वाले साथी तो देखें, मुझे खुशी हो। ये आयत नंबर 66 है। गिलास लीवे खाली, हाथ के अंदर दूध का गिलास है, कप है, दूध है इसमें, है नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं। फरमाया बंदा अगर मसला तौहीद समझने का शौक है, जरा घर के अंदर जाकर गाय भैंस बकरी को देख ले। आपके तो कराची में वैसे भैंस कॉलोनी है, पूरी भैंस होगी, करीब है माशाअल्लाह, एतमाद चस आ गई के है भी करीब, पूरी भैंस कॉलोनी। सात रंग का घास खाया, पीले रंग का भूसा खाया भैंस ने, गाय ने, बकरी ने। आजकल तो जदीद दौर है, बंडा आ गया, बंडा खाया। काले रंग की खुराक अंदर जा रही है बकरी के, मैं मिसाल दे रहा हूं। काले रंग का बंडा, सब्ज रंग का घास, पीले रंग का भूसा गाय और बकरी के मैदे में जा रहा है। अल्लाह करीम पीले रंग के भूसे के, सब्ज रंग के घास के 4 हिस्से बना रहा है। सब्ज रंग के घास में से, पीले रंग के भूसे में से एक हिस्से का खून तैयार हो रहा है, उसकी अल्लाह ने अलग नालियां बना दी हैं। और उसी खुराक के दूसरे हिस्से से पीले रंग का पेशाब तैयार हो रहा है, उसी खुराक के तीसरे हिस्से से, अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, पहले हिस्से से खून तैयार हो गया, दूसरे हिस्से से पेशाब तैयार हो गया पीले रंग का, और सब खुराक के तीसरे हिस्से से काले रंग का गोबर बन रहा है, और सात रंग की घास में से, पीले रंग के भूसे में से नंबर 4 लबनन खालिसा, सफेद रंग का दूध। बेटा बैठो, गिलास ले उठा, पिछू पिया ने, नहीं नहीं गिलास खाली खाली। बोतल ही ना रखो। मेरे हाथ में गिलास है, इसमें पानी है, मैं मिसाल दे रहा हूं। आप भाइयों ने बताना है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया ना आपका जवाब सुनकर, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये पानी का भरा हुआ गिलास, इसको मैं उल्टा कर दूं, इसमें पानी रहेगा या नहीं रहेगा? जग है, मैंने ढक्कन खोला, पानी के भरे हुए जग को मैंने उल्टा कर दिया, इसमें पानी रहेगा? बोतल का मैंने ढक्कन खोला, बोतल को उल्टा कर दिया, उल्टा करता नहीं हूं, मिसाल दे रहा हूं। बोतल मेरे हाथ में है,
پانی کی بھری ہوئی ڈھکن کھولا، الٹا کر دیا۔ آپ بزرگوں نے بتانا ہے، میں نے بوتل کو الٹا کر دیا، ڈھکن نہیں ہے، پانی رہے گا۔ غور تو کیجئے میرے مسلمان بھائیوں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اللہ کریم نے بکری کے نیچے، گائے کے نیچے، بھینس کے نیچے دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں بنا دی ہیں بھی الٹی، اوپر ڈھکن بھی کوئی نہیں، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا۔ دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں، تھن دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں بکری اور گائے کے نیچے، اور ہیں بھی الٹی، تھن الٹے ہیں، اوپر ڈھکن بھی کوئی نہیں، پیچ بھی کوئی نہیں، اوپر کوئی سیل بھی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا۔ سارے اونچا کہہ دو بھائی سبحان اللہ۔ میرا ویسے مزاج تو یہ نہیں ہے، لیکن بس ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہ دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں، تھن دودھ سے بھر گئے ہیں، بکری زبان سے مالک سے بات نہیں کر سکتی، گائے زبان کے ساتھ کہہ نہیں سکتی، دودھ جمع ہو گیا ہے بوتلوں میں، بھینس بھی نہیں بتا سکتی ان بوتلوں کے اندر دودھ اکٹھا ہو گیا ہے۔ بکری کیا کر رہی ہے؟ زمین پہ پاؤں مار رہی ہے، گائے بھینس زمین پہ پاؤں مار رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے ہاں میرے مالک، اللہ نے دودھ کا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار گائے بھینس بکری، جتنے تک تیرا مالک آ کر ان دودھ کی بوتلوں کو ہاتھ نہ لگائے، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا، ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، دودھ والا خزانہ سپرد کرنا تیرا کام ہے۔ پھر عجیب بات، اللہ نے فرمایا سائغاً للشاربین۔ کراچی میں تو شاید شوگر ملے نہیں ہیں، سندھ میں ہیں، باقی علاقوں میں، پنجاب میں تو بہت ہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے میں نے گڈیریاں رکھ دی، گڈیریاں کماز کاٹا ہوا گنا، بزرگ کے دانت نہیں ہیں، میں نے کہا بابا جی کھاؤ، آپ نے بتانا ہے وہ بزرگ گڈیریاں کھا لے گا؟ میری تسلی نہیں ہوئی، کھا گھنسو نہیں، اگر میں کسی بزرگ کی خدمت میں مالٹے پیش کروں، کیلے پیش کروں، کھا لے گا؟ کیسے کھا لے گا؟ دانت نہیں ہے۔ اوہو، کیلا کیسے کھا لے گا؟ کیلا نرم ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے لیے حلوہ ہے، یہ اللہ کا پیدا کیا حلوہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ خیال، ایسی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں دنیا میں، دانتوں کے بغیر بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ بزرگ بندہ کیلا کھا لے گا، مالٹا کھا لے گا، لیکن چبانا ضرور پڑے گا، چبانا پڑے گا، ایسے کیلا نہیں کھا سکتا۔ رب کائنات تیری قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے فرمایا سائغاً للشاربین۔
ملک میں اللہ کی ایسی قیمتی نعمت ہے، استعمال کرنے کی خواہش ہو، دودھ استعمال کرنے کے لیے دانتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، چبانے کی محتاجی بھی نہیں ہے۔ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ایسی قیمتی نعمت عطا کرنے والا اللہ، انصاف تو کیجیے اللہ کا گھر ہے تمام دوست اور احباب، ایسی قیمتی دودھ والی نعمت عطا کرنے والا اللہ، تو دودھ میں سے حصہ کس کے نام کا نکالنا چاہیے؟ یہی ہمارا قصور سمجھا ہے لوگوں نے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ حضرت شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمۃ اللہ علیہ، سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالرؤوف چھالوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے میرے اکابرین گزرے، غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا، یہی لوگوں نے قصور سمجھا ہے کہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، نعمتیں بنانے والا اللہ ہے، نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، تو تمام نعمتوں میں سے حصے نکالنے کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا صحابی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تیرے کر دیے جائیں قبول کر لینا، آگ کے شعلوں میں تجھے پھینک کر راکھ بنا دیا جائے گوارا کر لینا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا۔ اور نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تترک صلاة مکتوبۃ فمن ترکها فقد برئت منہ الذمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا، اللہ اس بندے سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اب مثال سنیں، اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک عورت آ گئی، عرض کرنے لگی حضرت مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ کی خدمت میں چل کر آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ سر اٹھائیے، کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ بڑے طویل عرصے بعد میں حاضر ہوا ہوں، بیانات تو بے شمار اس مسجد میں اللہ نے مجھ سے کرائے، اب کیا پتہ زندگی کا، دل کے دروازے کھولیے۔ عورت کہنے لگی حضرت آپ دعا کریں اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ آیا زندہ بندے سے دعا کروانا جائز ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ پیغمبر سے دعا کروانے کے لیے آئی. مجھے آپ دوست اونچا بتا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. میں دعا کرتا ہوں آپ کے کراچی میں کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ میں نے نہیں سنا. نہیں، کوئی بزرگ فوت ہو جائے، پیر صاحب فوت ہو جائے کراچی میں، وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا. نہیں، کیسے؟ پیر نہیں ہے، مرشد نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں حضرت، فوت ہونے والا اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، سید بادشاہ ہے، پیر صاحب ہے، مرشد ہے، لیکن موت کے بعد اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا. دو تو کلمے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. مردہ یہ دو کلمے بھی نہیں کہہ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس مردے کو بخش دے، زندہ جتنے ان کو بھی بخش دے. موت کے بعد اللہ کا ولی، بزرگ، پیر و مرشد اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے. اور قبر میں دفن ہونے کے بعد ہم زندوں کے لیے کیسے دعائیں مانگ سکتا ہے؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے. ایک تو رواج بڑا غلط پڑ گیا ہے، کیا کریں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، جو بندہ ملتا ہے جی دعا کرو، دعا نہیں بھائی نہیں. دعا کی درخواست اس سے کرنی ہے جو ایماندار موحد ہو. شرک کرنے والے سے دعا بھی نہیں کروانی، شرک کرنے والے سے دم بھی نہیں کروانا. وہ اگر شرکیہ الفاظ پڑھ کر دم کر دے پھر خود شرک کرنے والا ہے، ہم اسے کہیں دعا کر، وہ شرکیہ کلمات کہہ کر دعا کرے پھر نہ. دعا بھی اسے کروانی ہے جو ایماندار موحد ہو. زندہ ایماندار سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایماندار فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بی بی میں دعا تو کروں گا لیکن پہلے یہ بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے. انسان ہے نا، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، کون سا تو نے گناہ کیا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ اس عورت کا فلاں گناہ معاف کر دے. میری طرف دیکھیے گا سارے بزرگ. موسیٰ علیہ السلام گناہ پوچھ رہے ہیں، مسئلہ سمجھ آ گیا. حضرت کلیم اللہ کا صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب تورات ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق. 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانام. فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ پہلی سطر ہے. یہ آیت نمبر 59. غیب کی بات تو بعد میں کریں گے، غیب کے خزانے کی جو چابیاں ہیں ان چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے گناہ پوچھا، غلطی پوچھی، عورت کہنے لگی حضرت مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے،
اور غلط کام کے رزلٹ میں نتیجے میں میرا ناجائز بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں نے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے ناجائز بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا ہے، نہ میرا بچہ سامنے ہوگا، نہ کسی کو میرے گناہ کا علم ہوگا۔ بس یہ بات بتانے کی دیر تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اخرجی یا فاجرہ، او بری عورت، غلط کردار والی عورت، نکل جا میری محفل سے، میں تیری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک غلط کام، معصوم بچے کی پیدائش، پھر بچے کا قتل، مجھ سے دعا کروانے آئی ہے، نکل جا۔ عورت تو پہلے پریشان تھی، 2 گناہ کر کے آئی ہوں، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا اور زیادہ پریشان ہو گئی، عورت نا امید ہو کر واپس ہونے لگی، اور رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبریل فرشتے کو بھیج دیا۔ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ میرے سامنے سورت مریم ہے، 16واں پارہ، رب العالمین کی لاریب کتاب، اور آیت کا نمبر ہے 64، یہ بھی پہلی سطر ہے اس صفحے کی، جتنے تک حکم الحاکمین کی اجازت نہ ہو کوئی فرشتہ زمین پہ نہیں آ سکتا۔ جبریل زمین پہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا مجھے الہ العالمین نے بھیجا ہے۔ پیغام سنیے، جبریل کون سا پیغام؟ سید الملائکہ جبریل کہنے لگا حضرت اللہ پوچھ رہا ہے آپ نے اس گناہگار عورت کو مایوس کر کے کیوں نکال دیا، کیوں اس کے لیے دعا نہیں مانگی؟ میرے پیارے کلیم، آپ کا کیا خیال ہے؟ برا کام اور بچے کا قتل، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ حضرت کلیم اللہ حیران رہ گئے، دونوں کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، بڑی اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، ان سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ جبرائیل فرشتہ کہنے لگا حضرت اللہ پاک کا پیغام یہ ہے برا کام، قتل دونوں کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں، لیکن جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا یہ برے کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ کراچی کے پلازے آباد، کراچی کی مارکیٹیں آباد، کراچی کے پارک آباد، کراچی کے سٹیڈیم آباد، کراچی کے بازار آباد، اور اللہ کا گھر ویران۔ ہاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथी, फर्द नमाज जान बूझ करना छोड़ना, अल्लाह जिम्मा उठा लेगा। नंबर 3, ला तशरब अल खम्र, ला तशरब अल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मेरे सहाबी, जिंदगी भर शराब नहीं पीना, शराब तमाम गुनाहों की चाबी और बुनियाद है। हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, गौर से सुनिएगा नौजवानों, पिछली उम्मतों के अंदर एक अल्लाह का नेक बंदा था, एक औरत बुलाने के लिए आई, अल्लाह का वली, मेरी मालका तुझे बुला रही है। क्यों भाई? नौकरानी कहने लगी, खादमा ने कहा एक हक और सच की गवाही देनी है। अल्लाह का नेक बंदा साथ चल पड़ा, नौकरानी लेकर मालका के महल में पहुंची। अल्लाह का नेक बंदा दरवाजे में से अंदर आ जा, अंदर ले गए, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे दर कमरे। हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आखिरी कमरे में अल्लाह का वली पहुंचा, तख्त पर हसीनो जमील नौजवान औरत हार सिंगार करके बैठी थी। दरवाजे पीछे से बंद कर दो। तमाम कमरों के दरवाजे लाख। हसीनो जमील औरत कहने लगी, तुझे पता है कि नहीं मैंने क्यों बुलाया है? जी कोई हक और सच की गवाही देनी है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, उस औरत ने कहा नहीं, ये तो हमने तुझे धोखे के साथ यहां बुलाया है। ये प्लेट के अंदर, ट्रे के अंदर, तश्त के अंदर खिंजीर का गोश्त पड़ा हुआ है, या खिंजीर का गोश्त खा। नंबर 2, ये पिघोड़े के अंदर मासूम बच्चा लेटा हुआ, इसको कत्ल कर। ये दोनों काम नहीं करता। ये जाम के अंदर, प्याले के अंदर शराब है, शराब पी ले। ये तीनों काम नहीं करना चाहता, मेरे साथ बुरा काम कर, मेरी जिनसी ख्वाहिश पूरी कर। अल्लाह का नेक बंदा परेशान हो गया, खिंजीर कैसे खाऊं, मासूम बच्चे को नाहक कत्ल क्यों करूं, शराब कैसे पी लूं, फिर इस औरत की गलत ख्वाहिश पूरी करूं। हसीनो जमील औरत ने कहा, इन 4 कामों में से एक काम करना पड़ेगा, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह का नेक बंदा परेशान हो गया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सोचने के बाद उसने फैसला किया, खिंजीर का गोश्त नहीं चखना, बच्चे को कत्ल नहीं करना, औरत की गलत ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। चलो शराब पी लूं, बाकी गुनाहों से बच जाऊंगा। बस शराब का जाम पीने की देर थी, नशा चढ़ गया और प्याला मांगा। उन्होंने प्याले में शराब डाल दी, दूसरा शराब का प्याला भी पी लिया, नशा खूब चढ़ा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, शराब के नशे में धुत होकर खिंजीर का गोश्त भी खा बैठा, शराब के नशे में आकर मासूम बच्चे को भी कत्ल कर बैठा। शराब के नशे की वजह से उस औरत के साथ नाजायज हरकत भी कर बैठा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, शराब तमाम गुनाहों की बुनियाद और जड़ है।
یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہا تھا، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، شرک نہ کرنا ایک، قتل ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جلا دیا جائے، نماز نہ چھوڑنا، نمبر 3 زندگی بھر شراب کے قریب نہیں جانا۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی محبت سے انہوں نے مجھے دعوت دی، مولانا سلطان العارفین سے